الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یہ احد کا مقام ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ کا معاملہ ہوا، جنگ احد ہوئی، اور یہاں پر صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کو یہاں پر دفن کر دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر کچھ معلومات لکھی ہوئی ہیں، ضروری ہدایات، اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ احد پہاڑ اور جبل رمات پر برکت کی نیت سے چڑھنا، نیز وہاں سے مٹی یا کنکریاں لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جی برکت کی نیت سے یہ لینا یا اس برکت کی نیت سے چڑھنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ ہے اہل نجد اور بدعقیدہ لوگوں کی یہ سوچ کہ یہ برکت ان سے نہیں لی جا سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک جو بیر خاتم کے اندر تشریف لے گی، تو اس کو نکالنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے وہ ریت کو باہر نکالا اور اس کو چھانا تاکہ اس سے انگوٹھی مل جائے، لیکن نہ ملے۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ برکت ہی لینے کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا، اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ برکت ہی لینے کے لیے زیارت کے لیے تشریف لاتے اور زیارت بھی کرتے اور اسے برکت بھی حاصل کرتے۔ جی ماشاءاللہ، یہ جبل رمات یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اس سائیڈ پہ آپ نے رہنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا جب تک حکم نہ آئے۔ تو جنگ کی کامیابی اور فتح معلوم ہونے پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں۔ تو سائیڈ پہ ہونے کی وجہ سے پیچھے سے کفار نے حملہ کیا، اور جس کی بنا پر کثیر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ یہاں پر آپ نے یہاں پر ٹھہرے رہنا ہے جب تک آپ کو حکم نہیں آ جاتا۔ یہ بابرکت پہاڑ کہ جہاں پر صحابہ کرام کے قدم مبارک لگے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور یہ جنگ احد اسی مقام پر ہوئی ہے۔ اور یہ آگے اندھیرا ہے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ پہاڑ ہے جبل احد ہے، وہ سب سے بڑا پہاڑ ہے، بڑی لمبائی میں ہے۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے کفار سے یہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔